السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نماز میں وسوسہ آئے تو کیا کیا جائے، جو کہ آج یہ سب کے ساتھ کامن پرابلم ہے۔ سب کے ساتھ یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ نماز میں وسوسے، خیالات بہت زیادہ آتے، دھیان نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صحابی ابو العلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے نماز بھی بھلوا دیتا ہے اور قرات بھی بھلوا دیتا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کون سے میں اذکار کر رہا ہوں۔ نماز میں مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں مختلف خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو شیطان نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، بعض نے اس کے 3 معنی کیے ہیں، یعنی خنزب جو شیطان کا نام ہے، تو اس کو ایک تو کیا ہے خنزب، دوسرا خنزب اور تیسرا خنزب بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہیں نماز میں کوئی خیال وسوسہ آئے، نماز بھولنا شروع ہو جائے کہ کون سی رکعت اور کیا پڑھ رہا ہوں، تو اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ آج سب کے ساتھ ہی ہے، اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا بھی بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے، یہ اللہ کی عبادت، اسپیشلی عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک کنورسیشن ہوتی ہے، اور اگر اس میں بھی شیطان اور ہماری اپنی ہی باتیں حائل ہو جائیں تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے اس عبادت کا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہونے لگے کہ میرا فوکس نماز میں نہیں رہ رہا، تو جس حالت میں کھڑے ہوں آپ، یعنی اگر آپ رکوع میں ہیں، اگر آپ قیام میں ہیں اور اگر آپ سجدے میں ہیں، تو کیا کریں گے، معمولی سا اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پر لے جائیں گے اور 3 مرتبہ کیا کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب آپ کیا کریں گے، 3 بار تھودکار دیں۔ اور تھودکارنے سے کیا مراد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کیا ہے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی بائیں جانب کیا کریں گے، اپنے چہرے کو تھوڑا سا موڑ کر تھو تھو کر دیں گے 3 بار۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، صحابی کیا کہتے ہیں، تھودکار دو اور 3 بار مرتبہ صحابی نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ کیسے کر کے دکھایا، نہیں تھو تھو۔ پھر اس کے بعد صحابی نے کہا کہ جب سے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو مجھے تب سے کوئی خیال نہیں آیا، اللہ کی رحمت سے اور اس کی فضل سے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی اگر دیکھیں، آپ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں پڑھنا شروع کریں، سارا دن ہی پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ خیالات تو ہمیں سارا دن ہی تنگ کرتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے، اس کے لیے درج ذیل دعائیں ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا جائے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ شیطان کیونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہمیں خیر کا کام اور اچھا کام کرنے نہیں دیتا، تو اس لیے کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، یہ میڈیسن ہے، اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فرق ضرور پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔